سردار ممتاز علی بھٹو کا نام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ سردار ممتاز علی بھٹو کزن تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو بانی پیپلز پارٹی کے۔ سردار ممتاز علی بھٹو گورنر سندھ رہے، وزیر اعلیٰ سندھ رہے اور کافی عہدوں پر براجمان رہے۔ وہ دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا سے کوچ کر کے چلے گئے، لیکن کبھی بھی انہوں نے موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آگے سر نہیں جھکایا اور ان سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ایک وقت تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ان کو منانے کے لیے ان کے جو آبائی گاؤں ہے وہاں جا رہی تھی، تو ممتاز علی بھٹو بھی انتظار کرتے رہے، لیکن ہوا یوں کہ نثار احمد کھوڑو جو پیپلز پارٹی سندھ کے صدر ہیں، وہ ڈرائیو کر رہا تھا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب لاڑکانہ سے نکلی اور سردار ممتاز علی بھٹو کی رہائش گاہ پر جا رہی تھی، تو ان کو راستے میں کہا گیا کہ محترمہ وہ تو گھر پر موجود ہی نہیں ہے، وہ تو آپ کا سن کر گھر سے چلے گئے ہیں، اب آپ کہاں اور کس سے ملنے جائیں گی؟ جس پر محترمہ بے نظیر بھٹو کو بڑا دکھ ہوا اور کہنے لگی کہ انکل سے میں تہ دل سے ملنے جا رہی تھی اور وہ میرا نام سن کر ہی چلے گئے۔ اور ممتاز علی بھٹو کو بتایا گیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو آپ کو ایسے ہی کہہ کر گئی، لیکن آپ کی طرف نہیں آئی اور راستے سے ہی وہ واپس چلی گئی، جس پر دونوں اطراف سے دکھ کا سما ہوا، اور اسی دکھ کے دوران دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو پر راول پنڈی میں حملہ ہوا اور وہاں وہ شہید ہو گئی، اور ممتاز علی بھٹو بھی کافی علیل ہونے کے بعد اس دنیا سے رخصت کر کے چلے گئے، دنیا سے کوچ کر گئے۔ اب دونوں کے درمیان صلح کس نے نہیں کروائی، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جتنے ایڈوائزر ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ شاہ کے وفادار کم، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور ان کا راستہ نہ پکڑ لے، کوئی ان کی جگہ اور نہ کوئی لے لے۔ اگر ان کی خواہش یہی تھی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور ممتاز علی بھٹو کے درمیان صلح ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا ان کا اور کیا ہوگا ان کی جو یہاں پر منمانیاں ہیں ان کی۔ پہلے تو یہ خود اکیلے ہی منمانیاں کر رہے تھے، جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیر انگیز وہ سیاست ہوا کرتی تھی کہ اپنے مخالفین کو بھی اپنا کر لیتی تھی، تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواہش تھی کہ وہ انکل ممتاز علی بھٹو کو اپنے پاس لے کر آئیں اور ان کی جو اولاد ہے وہ سیاست کرے۔ ممتاز علی بھٹو کے غالباً 3 یا 2 بیٹے ہیں، ان میں سردار امیر بخش بھٹو جو 97 میں MP بنا، اور حیدر علی بھٹو جو اب مختلف ٹی وی چینلز اور اخبارات میں کالم لکھتے ہیں اور وہ صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ ان کی سیاست سے نہ پہلے لگی نہ اب لگتی ہے۔ ان کے 2 بیگمات ہوا کرتی تھی ممتاز علی بھٹو کی، جن میں پہلی بیگم سے سردار امیر بخش بھٹو ہیں اور دوسری سے جو ہے وہ حیدر علی بھٹو ہیں۔ تو حیدر علی بھٹو ممتاز علی خان بھٹو کی موجودگی میں انہیں سے علیحدہ ہوئے۔ یہ میں پس منظر ناظرین اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں سردار ممتاز علی بھٹو اور بھٹو شہید کے خاندان کے حوالے سے، تاکہ آپ کو نالج میں ہو، آپ کے جو ہے وہ نالج میں اتنا، میرے تو جتنا کم عقلی میں ہے وہ آپ کو شیئر کر رہا ہوں، آپ کے نالج میں اضافہ کر رہا ہوں کہ کس طرح سیاست بھیانک ہوتی ہے، اور سیاست کے اندر کس طرح جو ہے وہ مختلف پہلو آتے ہیں، اور رشتے کتنے دور ہو جاتے ہیں، اور رشتوں میں کتنی دراڑیں ڈالنے والے ڈالتے ہیں، اور رشتوں میں کتنی جو ہے وہ دوریاں پیدا کرنے والے کرتے ہیں۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو کو یہ تا حیات یہ غم رہا کہ ان کے انکل ممتاز علی بھٹو ان سے راضی نہیں ہوئے اور ان سے ملاقات کرنے سے انکار کیا، اور ممتاز علی بھٹو انتظار کرتا رہا کہ بے نظیر ان کے گھر آ رہی ہیں، اور وہ خوشی سے نڈال تھا، لیکن ممتاز علی بھٹو کو کہا گیا کہ بے نظیر بھٹو آپ سے دھوکہ کر کے نہیں آئے آپ کے ہاں۔ یہ دونوں کے درمیان بڑا جو خلل تھا یا جو بڑا جو ہے وہ تعطل تھا وہ پیدا کرنے کی کوشش میں وہ مخالفین کامیاب ہوئے جو بے نظیر بھٹو اور ممتاز علی خان بھٹو کے درمیان صلح نہیں کروانا چاہتے تھے۔ کافی دوریاں تھیں ان کے درمیان۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد
ممتاز علی بھٹو نے سندھ نیشنل فرنٹ کو قائم کیا اور شہید محترمہ بے نظیر کے انکل جو ہے وہ آہستہ آہستہ جیسے غلام مصطفیٰ جتوئی انہوں نے NPP بنائی اور کافی جیسے رہنما تھے وہ دیگر جماعتوں میں چلے گئے. تو بے نظیر بھٹو شہید چاہ رہی تھی کہ وہ ان کو پتا تھا کہ وہ شہید کی جائے گی اور انہیں قتل کیا جائے گا اور وہ اپنے جتنے بھی سیاسی مخالفین سے تھے ان سے راستے ہموار کرنا چاہتی تھی اور ان کو آخری مرتبہ ملاقات کر کے جو ہے وہ جانا چاہتی تھی اس دنیا سے. تو ملاقات دونوں کے درمیان نہیں ہو پائی. دونوں کے درمیان اس طرح کے جو ہے وہ خلفشار پیدا ہوتے رہے اور انہی میں رکاوٹیں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے بھی ہوئی اور ممتاز علی بھٹو کے قریبی رفقا کی جانب سے بھی ہوئی. دونوں اطراف یہ تھا کہ اگر یہ مل جائیں گے تو شاید لاڑکانہ کی سیاست میں تبدیلی کچھ اور ہو جائے اور ممتاز علی بھٹو کے جو فرزند ہیں ان کو اہم جو ہے وہ سیٹ دی جائے. یہ معاملہ تو اپنی جگہ پر دفن ہو گیا اور دونوں شخصیات جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی. لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ سردار ممتاز علی بھٹو کے جو جانشین ہیں سردار امیر بخش بھٹو انہوں نے تو پہلے ہی سیاست سے کنارہ کشی کر لی تھی اور سیاست سے دور چلے گئے تھے. لیکن انہوں نے جو KT ممتاز بھٹو کچے کے علاقے میں تقریباً کوئی 13,500 ہزار ایکڑ زمین موجود تھی اور ممتاز علی بھٹو کے کافی جو وہاں پر قبائل ہیں جیسے کھوڑو ہو گئے اور نعرے جو ہو گئے دیگر جو قبائل ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا تکرار چل رہا تھا. لیکن سردار امیر بخش بھٹو نے جو ہے وہ کوشش کی کہ اب یہ زمین نہیں سنبھال پاتے سیاست بھی نہیں سنبھال پاتے اور جو والد کی چھوڑی ہوئی سیاست تھی سندھ نیشنل فرنٹ تھا یا تحریک انصاف تھی مسلم لیگ نون تھی لاڑکانہ عوامی اتحاد تھا ان سب سے جو ہے وہ سردار امیر بخش بھٹو کنارہ کش ہو گئے اور سبھی کو خیرآباد کر کے ایک سائیڈ لائن ہو گئے. اور سائیڈ لائن ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے روحانی طریقہ کار اختیار کیا اور مذہبی رجحان اس میں پایا گیا تھا اور جو بھی شخص ممتاز علی بھٹو کا دوست اس سے ملنے جاتا تھا ان کی پرانے گھر پر تو وہ ان سے گفت و شنید کم ہی کرتے تھے لیکن اندر ہی اندر میں وہ تلاوتیں یا جو آیات تھی وہ پڑھتے رہتے تھے اور وہ منہ دیکھتے دیکھتے چلے جاتے تھے لیکن امیر بخش بھٹو کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا تھا. لیکن کافی عرصہ پہلے میں نے اپنے ویلاگ میں ناظرین آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور اس طرح کی سیاست جو ہے وہ امیر بخش بھٹو نہیں کرنا چاہتے اور پیپلز پارٹی سے مقابلہ کرنے والے جتنے بھی اپوننٹ تھے جیسے موزم عباسی ہیں لاڑکانہ میں عادل انڑ ہیں یا دیگر جو رہنما تھے. عادل انڑ تو خیر پیپلز پارٹی میں MP بن گئے چھوڑ گئی پیپلز پارٹی میں وہ شامل ہو گئے اور لاڑکانہ عوامی اتحاد کو چھوڑ دیا انہوں نے. تو امیر بخش بھٹو بھی سیاست سے کنارہ کش ہو گئے. اب زمین کی فروخت ہو گئی اور کہا جا رہا ہے کہ وہ زمین کسی اور کو نہیں لیکن وہ دی ہے آصف علی زرداری کو اور آصف علی زرداری کے 2 فرنٹ مین ہیں آپ کو پتا ہے. ایک ہے سہیل انور سیال اور علی حسن زرداری اور علی حسن زرداری اور سہیل انور سیال کی سرپرستی ہدی فریال تالپور کرتی ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے آصف علی زرداری کا ہاتھ بھی ہے اوپر سے. تو انہوں نے زمین ان سے لے لی اور 2 ارب کچھ کروڑ میں زمین کا سودا ہوا اور سودا ہونے کے بعد یہ زمین جو ہے وہ اب ملکیت ہو گئی ہے ممتاز بھٹو KT سے. زرداری جو ہے وہ KT بن گئی ہے اور یہ زمین جو ہے وہ منتقل کی جا رہی ہے. اب سننے میں آ رہا ہے آصفہ بھٹو زرداری کے نام پر وہ 13,000 زمین جو ایکڑ وہاں پر کچے کی ہے وہ ان کو دی گئی ہے توفتاً جو ہے وہ خرید کر کے دی گئی ہے کہ آپ اس زمین کی مالکن ہیں کیونکہ ٹنڈو الہار میں کافی زمین بختیار بھٹو کے نام سے کر دی گئی ہے. اب جو ہے وہ زمین جو ہے وہ کافی دے دی گئی ہے آصفہ بھٹو زرداری کو کہ وقت کی جو پرچھائیاں ہیں سورج کی جو پرچھائی ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ ممتاز علی بھٹو کے جیتے جی کبھی بھی مخالفین یہ توقع نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ سیاست میں بھی ان کا ساتھ دے یا ان کی جو زمین ہے وہ ان کے نام کر دے. یہ ممکن ہی نہیں تھا. وہ اپنے اصولوں پر ڈٹے رہتے تھے ممتاز علی بھٹو اور کبھی بھی انہوں نے سیاست پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا. چاہے وہ کونسلر کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتا تھا لیکن سیاست سے وہ جتنی ان کی سیاست ہوا کرتی تھی وہ اپنے حصے کی سیاست کرتے تھے اور پیپلز پارٹی سے
कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया। लेकिन उनके जो औलाद है बेटे सरदार अमीर बख्श भुट्टो ने उनके साथ मुआहदा कर लिया है। अब ये सुनने में आ रहा है कि अमीर बख्श भुट्टो सियासत में एक्टिव होंगे, लेकिन मैं नहीं मान रहा हूँ कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत में जाएंगे या अपने सियासत पीपल्स पार्टी से दोबारा शुरू करेंगे। वो खामोश तो रह सकते हैं, ज़मीन तो उन्होंने फ़रोख्त कर ली, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले जो है वो इस तरह की अफवाहें और ख़बरें चला रहे हैं कि अमीर बख्श भुट्टो जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले हैं और पीपल्स पार्टी की सियासत करेंगे। लेकिन हमारे ज़राए बताते हैं कि अमीर बख्श भुट्टो सियासत से काफ़ी दूर हो चुके हैं और सियासत से उन्होंने किनारा कशी कर ली है और उनके एक बेटे हैदर अली ने सहाफ़त ज्वाइन कर ली है और वो भी लाड़काना और ज़ुबाह की सियासत से काफ़ी दूर हो चुके हैं। और इसी तरह ये बाप जो है वो काफ़ी बंद हो चुका है और मुमताज़ अली भुट्टो की ज़िंदगी ओझल होने जाने के बाद, यहाँ से रुखसत हो जाने के बाद जो है वो काफ़ी उनके जो है वो उतार चढ़ाव सियासत में हुए, काफ़ी उतार चढ़ाव उनकी सियासत में देखे गए। लेकिन अब जो है वो इनके लिए कहा जा रहा है, उनके बेटे अमीर बख्श के लिए, कि वो सियासत करेंगे। लेकिन मैं नहीं मान रहा हूँ कि वो सियासत करेंगे इस तरह की, या पीपल्स पार्टी में जो है वो जाएंगे, या पीपल्स पार्टी के जो नोडेरो हाउस है वो उनके सुपर्द किया जाएगा, या उनके जो छोटे भाई हैं जिनकी आपस में लगती नहीं है उनको जो है वो सेनेटर बनाया जाएगा। ये अफवाहें हैं और अफवाहें कभी भी सच नहीं हुआ करती हैं। लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो मैंने नाज़रीन आपके सामने शेयर की कि हक़ाइक़ ये थे और इन्हीं हक़ाइक़ के साथ जो है वो मुंसलिक है वहाँ की सियासत। और जो मुखालफिन थे पीपल्स पार्टी की गालबन अब्बासियों के सिवा और चंद आधे एक ऐसे लोग हैं जो GDA में शामिल हैं, वो पीपल्स पार्टी की मुखालफत करते हैं। लेकिन जो असर रसूख रखने वाले इनके मुखालफिन हैं वो या तो पीपल्स पार्टी में खुद चले गए हैं, या सियासत से किनारा कश हो गए हैं, या सियासत से दूर भाग रहे हैं।